بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 4 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زہرہ تھوڑی دیر تک پہرے داروں اور قید خانوں کے داروغہ سے خسر پسر کرتی رہی۔ پھر اس کے غلاموں نے اشرفیوں کی تھیلیاں پہرے داروں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد زہرہ بانو نے پکار کر کہا، مقبل وفادار اگر یہاں موجود ہوں تو آگے آ جائیں۔ یہ سنتے ہی مقبل وہاں پہنچ گیا۔ پہرے داروں نے اسے سلام کیا اور قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مقبل نے مشعل روشن کی اور اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا۔ ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل اور دوسرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ امیر حمزہ اور ان کے دوست جاگتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جلاد سر سے پیر تک کالا لباس پہنے اور تلوار ہاتھ میں لیے چلا آتا ہے۔ عادی پہلوان چلا اٹھا، یا حمزہ خبردار ہو جائیے، یہ موذی ہمیں قتل کرنے آ رہا ہے۔ امیر حمزہ کر ہی کہہ سکتے تھے۔ ان کے جسم کا بند بند لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور یہی حال دوسرے پہلوانوں کا تھا۔ یکایک عمرو عیار کے حلق سے خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اس نے مقبل کو پہچان لیا تھا۔ مقبل آگے بڑھ کر حمزہ کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ پھر چاہا کہ ان کی زنجیریں کاٹے کہ حمزہ نے کہا کہ پہلے میرے ساتھیوں کو آزاد کراؤ۔ مقبل نے ایک ایک کر کے سب کو آزاد کر دیا۔ اتنے میں امیر حمزہ نے ایسا زور کیا کہ لوہے کی زنجیریں موم کی مانند پگھل کر ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مقبل نے کہا، حمزہ بھائی، تم نے پہلے ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ کوشش تو بہت کی تھی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور اب دیکھ لو کہ جب یہ آزمائش ختم ہوئی تو زنجیریں خود بخود موم کی طرح نرم پڑ گئیں۔ اسی طرح باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے سب لوگ قید خانے سے باہر آئے۔ مقبل نے زہرہ بیگم سے حمزہ کو ملوایا اور بتایا کہ اسی نیک عورت کی وجہ سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ قید خانے سے باہر نکل کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر امیر حمزہ نے زہرہ سے کہا، تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا کہ تم نے ہم لوگوں کو آزاد کرایا ہے تو وہ سخت ناراض ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ یہ سن کر زہرہ ہنسی اور کہنے لگی، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے رتھ پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ عادی پہلوان ہاتھ جوڑ کر بولا، اے خاتون، خدا تجھے قیامت تک سلامت رکھے۔ جانے سے پہلے میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام تو کرتی جا، بہت دن سے بھوکا مر رہا ہوں۔ عادی کی یہ بات سن کر زہرہ بے اختیار ہنس پڑی، کہنے لگی، آپ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے پیچھے محل میں آ جائیں۔ عادی خوش ہو گیا اور یہ سب لوگ حاکم حلب کے محل میں پہنچے۔ زہرہ عادی کو باورچی خانے میں لے گئی۔ وہاں کئی دیگیں دودھ کی بھری رکھی تھی۔ عادی نے جی بھر کر دودھ پیا اور پھر کھیر کے تھالوں پر ہاتھ صاف کیا۔ امیر حمزہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی خوب جی بھر کر کھایا پیا۔ اس کے بعد زہرہ انہیں اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں لے گئی، جہاں چاندی کا ایک بہت بڑا صندوق رکھا تھا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ اس میں پہلوان سام بن ٹریما کا لوہے کا گرز رکھا ہے، جس کا وزن 12 من ہے۔ یہ گرز آپ کی نظر ہے، زہرہ نے صندوق کھولتے ہوئے جواب دیا۔ امیر حمزہ یہ گرز دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے، اگر عزیز مصر نے میری اطاعت قبول نہ کی تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اسی گرز سے اس کی کھوپڑی پاش پاش کروں گا۔ ادھر استفتانوش اور صدف نوش مصری فوجوں سے گھمسان کی جنگ کرنے میں مصروف تھے کہ جاسوسوں نے امیر حمزہ کے آنے کی خبر پہنچائی۔ دونوں یونانی پہلوان دوڑے دوڑے ان کے استقبال کو گئے اور پیروں پر گرے۔ امیر حمزہ نے باری باری دونوں کو سینے سے لگایا اور خوب شاباش دی۔ عزیز مصر کو جب امیر حمزہ کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ مصری فوجوں کے پیر اکھڑ گئے اور جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا۔ امیر حمزہ نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ جو شخص ہماری اطاعت قبول کرے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے ہلاک کر دو۔ عزیز مصر کا ایک بھائی ناصر شاہ تھا، وہ امیر حمزہ کی خدمت میں آیا اور ان کی اطاعت کر لی۔ تب امیر حمزہ نے اسے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور وعدہ کیا کہ عزیز مصر کی سلطنت تجھے عطا کروں گا۔ یہ سن کر ناصر شاہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ عزیز مصر اپنی جان چھپاتا پھر رہا تھا مگر کہیں پناہ نہ ملتی تھی۔
عمرو عیار اس کی تلاش میں تھا۔ آخر عزیز مصر نے گھسیارے کا بھیس بدلا اور شہر پناہ کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اتفاق سے اس وقت عمرو عیار بھی ایک بڈھے فقیر کے بھیس میں دروازے پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گردن اٹھائے نہایت شان و شوکت سے قدم اٹھاتا چلا آتا ہے۔ اس کا چہرہ مہرہ گھسیاروں سے بالکل نہیں ملتا تھا اور نہ ہی چال ڈھال ویسی تھی۔ عمرو کو شک ہوا، آگے بڑھ کر گھسیارے کی گدی ناپی اور کہنے لگا، جناب گھسیارے صاحب ذرا رکیے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ نقلی گھسیارے نے ناراض ہو کر کہا اور گھونسا تان کر عمرو کی طرف لپکا۔ عمرو نے اچھل کر ایک ٹکر اس کی ناک پر دے دی جس سے گھسیارے کی نکسیر پھوٹ گئی۔ عمرو نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور لشکر کی طرف چلا۔ راستے میں گھسیارے سے کہنے لگا، اگر تم پہلے ہی سچ سچ بتا دیتے کہ کون ہو تو اتنی مرمت نہ ہوتی۔ بولو اب کیا رائے ہے، سیدھا امیر حمزہ کے پاس لے چلوں؟ یہ سن کر عزیز مصر گڑ گڑانے لگا کہ مجھے حمزہ کے پاس نہ لے جاؤ، مگر عمرو نے ایک نہ سنی اور اس کو امیر حمزہ کے سامنے لے جا کر ڈال دیا۔ انہوں نے ناراض ہو کر کہا، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، اس بیچارے گھسیارے کو پکڑ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بے حد ضرورت تھی بھائی جان، عمرو نے جواب دیا۔ ذرا غور سے آپ اس کی شکل ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ گھسیارے کے روپ میں کون صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ اب جو امیر حمزہ لندھور اور عادی پہلوان نے اسے غور سے دیکھا تو عزیز مصر کا چہرہ دکھائی دیا۔ عادی نے اسی وقت اس کا ٹیٹوا دبایا اور کہنے لگا، اچھا ہم سے یہ چلاکیاں، بول امیر حمزہ کی غلامی قبول کرتا ہے یا پہنچاؤں سیدھا جہنم میں؟ امیر حمزہ نے عادی کو ڈانٹا، یہ کیا بےہودگی ہے، قیدی کو یوں تنگ نہیں کیا کرتے، چھوڑ دو اسے۔ یا امیر آپ بھول گئے کہ اس مردود نے ہم پر کیسے کیسے ظلم توڑے ہیں؟ عادی نے منہ بنا کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر جو کام اس نے کیا وہی ہم کریں تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ امیر حمزہ نے عادی کو سمجھایا۔ پھر وہ عزیز مصر سے بولے، تم نے دیکھ لیا کہ دھوکے بازی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اب اپنی سزا خود ہی تجویز کرو، اطاعت قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ سام بن نریمہ کے 12 من وزنی گر سے تمہاری کھوپڑی پاش پاش کر دوں گا۔ عزیز مصر کا رواں رواں دہشت سے کانپنے لگا۔ وہ اوندھے منہ امیر حمزہ کے سامنے گر پڑا اور جان کی امان طلب کی۔ امیر حمزہ نے عمرو کو اشارہ کیا، اس نے جھٹ غلامی کا حلقہ عزیز مصر کے کان میں ڈالا اور پھر اسے سب پہلوانوں کے گلے ملوایا اور عزت سے کرسی پر بٹھایا۔ عزیز مصر نے درخواست پیش کی کہ اس کا تاج اور تخت واپس کیا جائے، مگر امیر حمزہ نے کہا، ہم تمہاری سلطنت تمہارے چھوٹے بھائی ناصر شاہ کے حوالے کر چکے ہیں، اس لیے یہ خیال چھوڑ دو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ناصر شاہ تمہیں اپنی سلطنت میں کوئی اچھا عہدہ دے دے، ہم سفارش کر دیں گے۔ یہ سن کر عزیز مصر چپ ہو گیا، لیکن دل میں سخت پیچ و تاب کھاتا رہا۔ رات ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا کر لیٹ کر سو گئے، مگر عزیز مصر کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ آخر وہ ادھر ادھر دیکھ کر اٹھا اور ایک چمکتا ہوا خنجر لے کر چپکے امیر حمزہ کے خیمے کی طرف چلا۔ اتفاق سے پہرے دار بھی اونگ گیا تھا، اس لیے عزیز مصر کو خیمے میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ امیر حمزہ بے خبر سو رہے تھے۔ عزیز مصر نے خنجر اٹھایا، اس کے پھل کی چمک اتنی تیز تھی کہ فوراً امیر حمزہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے ایک گھونسا ایسا مارا کہ عزیز مصر لڑکتا ہوا خیمے سے باہر جا پڑا۔ تب حمزہ باہر نکلے، اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تیرے دل میں بدی ہے، تو سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں، مگر حقیقت میں جاگتا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ عزیز مصر پھر رونے اور گڑ گڑانے لگا، لیکن امیر حمزہ نے ایک نہ سنی۔ عمرو کو بلا کر حکم دیا کہ اس فریبی مکار کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دو، اس نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمرو آگے بڑھے، عادی پہلوان جھومتا ہوا آیا اور عزیز مصر کی ایسی لات جمائی کہ وہ ہوا میں گیند کی طرح اچھلا اور ایک قریبی پہاڑی ٹیلے سے ٹکرا کر دھم سے نیچے گر پڑا۔ اگلے روز اس کی لاش کتوں اور گدوں نے نوچ نوچ کھائی۔ ہفت ملک کے بادشاہوں سے خراج لینے اور باغیوں کو سزا دینے کے بعد امیر حمزہ کی مہم ختم ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے مدائن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سپاہیوں اور فوجی سرداروں کو اپنے وطن سے نکلے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے اور سب کو اپنے بال بچوں کی یاد ستا رہی تھی۔ اب ہم امیر حمزہ اور ان کے بہادر ساتھیوں کو تو مدائن کے راستے میں چھوڑتے ہیں اور آپ کو گستم پہلوان کے پاس لیے چلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ وہ امیر حمزہ کے خلاف کس قسم کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔
گستم کے جاسوس ایک ایک لمحے کی خبریں اسے پہنچا رہے تھے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ امیر حمزہ نے 7 ملک کے بادشاہوں کو زیر کیا اور آخر میں عزیز مصر کو عادی پہلوان کے ہاتھوں مروا دیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں حمزہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ بھاگا بھاگا مغل بادشاہ کے دربار میں گیا جس کا نام زوپین گاؤمیش تھا۔ زوپین وحشی تاتاریوں اور منگولوں کا سردار تھا اور نہایت زبردست اور طاقتور بادشاہ تھا۔ نوشیروان کے ساتھ بھی اس کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی، لیکن کئی بار جنگ میں شکست کھا کر اب بہت دن سے خاموش بیٹھا تھا۔ گستم پہلوان نے زوپین کے دربار میں پہنچ کر ساری داستان نمک مرچ لگا کر کہہ سنائی اور آخر میں زوپین کو یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ اگر امیر حمزہ کو جلد مارا نہ گیا تو وہ نہ صرف شہزادی مہر نگار کو لے جائے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ مغل سلطنت پر بھی حملہ کر دے۔ یہ سن کر زوپین نے بل کھایا اور شیر کی طرح دہاڑ کر بولا، کس کی مجال ہے کہ میری جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ افسوس ہے ایرانیوں، یونانیوں اور مصریوں پر کہ ایک معمولی عرب سے شکست کھا گئے۔ میر حمزہ جب مجھ سے پنجہ ملائے گا تب اسے حقیقت معلوم ہوگی، مگر سوال تو یہ ہے کہ امیر حمزہ کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ حضور، سچ بات تو یہ ہے کہ شہزادی مہر نگار کے لیے روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ گستم نے مسکرا کر کہا، اگر آپ کو نوشیروان نے اپنی دامادی میں قبول کر لیا تو سمجھیے کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے۔ منگول سلطنت کے ساتھ ساتھ آپ ایک روز ایرانی سلطنت کے مالک بھی بن جائیں گے۔ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ نوشیروان کا دل مٹھی میں لینے کی کوشش کیجیے۔ گستم نے چکنی چپڑی باتیں کر کے زوپین کو ایسا شیشے میں اتارا کہ وہ اسی کا کلمہ پڑھنے لگا۔ گستم نے اسے اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ خود نوشیروان کے پاس جائے۔ چنانچہ زوپین نے نہایت آن بان سے مدائن کی جانب کوچ کیا۔ تاتاری اور منگول اتنے سنگ دل اور وحشی تھے کہ جس جگہ ان کا لشکر رکتا وہ جگہ اجاڑ اور ویران ہو جاتی۔ بستیاں لوٹ کر آگ لگا دینا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر غلام اور باندیاں بنا لیتے اور بچوں کو قتل کر دیتے۔ گستم نے نوشیروان کو اطلاع دے دی تھی کہ میں نے بڑی مشکل سے زوپین کو قابو میں کیا ہے اور اب وہ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا نہایت شان سے استقبال کیا جائے۔ نوشیروان یہ اطلاع پا کر گھبرایا اور بزرج مہر سے کہنے لگا، یہ گستم پہلوان بھی انتہائی بے وقوف اور نالائق شخص ہے۔ بھلا اسے زوپین کے پاس جانے اور اسے یہاں آنے کی دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب حال یہ ہوگا کہ اس کے لشکر بے شمار بستیوں اور آبادیوں کو ویران کر دیں گے۔ بزرج مہر کے جواب دینے سے پہلے ہی پختک بول اٹھا، حضور، سچ تو یہ ہے کہ گستم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ عظیم لاؤ لشکر کے ساتھ مدائن واپس آ رہا ہے۔ اب اس کی طاقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسی وقت بھی آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ حمزہ کو کسی زبردست قوت سے بھڑا دیا جائے۔ اس لیے گستم کی نظر زوپین پر پڑی ہے۔ زوپین اگرچہ ہمارا دشمن ہے مگر اس موقع پر اسے دوست بنا لینا ضروری ہے، اور فرض کیجئے امیر حمزہ نے زوپین کو ہلاک کر دیا تب بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے زوپین سے نجات مل جائے گی۔ بختک کی یہ تقریر سن کر نوشیروان خوش ہوا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتا ہے، ہم نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا تھا۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ زوپین کا ایسا شاندار استقبال کیا جائے کہ لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھیں۔ اس کے لشکر کو عراق کے ہرے بھرے جنگل میں اتارا جائے۔ اگلے روز نوشیروان اپنے امیروں، وزیروں، پہلوانوں اور سرداروں کے ساتھ زوپین کے استقبال کو روانہ ہوا۔ زوپین کو یہ خبر ملی تو وہ شہر مدائن سے کچھ دور ہی رک گیا اور نوشیروان کا انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر بعد گرد و غبار کا ایک بادل صحرا میں نمودار ہوا اور نکارے بجنے کی آواز سنائی دی۔ پھر گرد کا یہ بادل چھٹ گیا اور نوشیروان کی فوج کا ایک ہراول دستہ دکھائی دیا۔ سب سے آگے ایک سیاہ فام اور گرانڈیل حبشی شیر کی کھال پہنے اور جھنڈا اٹھائے چل رہا تھا۔ زوپین نے گستم سے پوچھا، یہ حبشی جو جھنڈا تھامے ہوئے ہے کون ہے؟ یہ نوشیروان کا خاص غلام باجا جلال ہے، بڑا بہادر اور زور آور جوان ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے آقا کے شکار میں جان بچائی ہے۔ باجا جلال کے پیچھے بے شمار فوجی سرداروں اور شہزادوں کی سواریاں تھیں اور ہر ایک کے ساتھ گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار فوجی دستے تھے۔ آخر میں ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے صحرا میں بہت سے شیر دھاڑ رہے ہیں۔ زوپین نے حیرت زدہ ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے نوشیروان سفر میں اپنے ساتھ شیروں کے پنجرے بھی لے کر چلتا ہے۔ یہ آواز انہی شیروں کی ہے۔
یہ سن کر گستم ہنس کر کہنے لگا، نہیں عالیجا، یہ خاص قسم کے نکارے اور بغل ہیں جو بزرگ مہر نے نوشیروان کے لیے بنوائے ہیں۔ انہی سازوں میں سے شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ وہ دیکھیے شہنشاہ نوشیروان کی سواری آتی ہے۔ شہنشاہ نوشیروان سفید رنگ کے ایک اونچے ہاتھی پر سوار تھا اور سونے کی 120 چھتریاں اس پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ شہنشاہ کے دائیں بائیں اور پیچھے 700 ہاتھیوں کی قطاریں تھیں اور ہر ہاتھی پر سونے کا بنا ہوا تھا۔ ان ہاتھیوں کے علاوہ کئی ہزار سرخ، سیاہ اور سفید رنگ کے عربی گھوڑے شہنشاہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فوجی جوان یوں نظر آتے تھے جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ ان کی شاندار وردیاں صحرا کی دھوپ میں جھلمل کرتی تھیں اور ان کے ہتھیاروں کی چمک اتنی تیز تھی کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ چوبداروں کی ایک جماعت بلند آواز سے یہ نعرہ لگاتی ہوئی چلی آ رہی تھی، نگاہ روبرو با ادب با ملاحظہ ہوشیار، شہنشاہ ہفتے کشور نوشیروان کی سواری آتی ہے۔ تب گستم نے زوپین کو اشارہ سے بتایا کہ شہنشاہ کے دائیں جانب بزرج مہر وزیر اعظم اور بائیں جانب بختک وزیر کی سواری ہے۔ 70,000 غلام سنہری وردیاں پہنے بزرج مہر کے ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پہ سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بادشاہ کی سواری جب نزدیک آئی تو زوپین اپنے گھوڑے سے اترا۔ ادھر نوشیروان نے بھی ہاتھی سے اترنے کا ارادہ کیا، مگر بزرج مہر نے اسے روکا اور آہستہ سے کہا، جہاں پناہ آپ کا سواری سے اترنا مصلحت کے خلاف ہے۔ جب تک زوپین دوڑ کر ہاتھی کے پاؤں کو نہ چومے اس وقت تک نیچے نہ اتریے۔ نوشیروان نے یہ بات مان لی اور ہاتھی پر بیٹھا رہا۔ اتنے میں زوپین سر جھکا کر دوڑتا ہوا آیا اور ہاتھی کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اپنا ہاتھ بادشاہ کی جانب بڑھایا۔ تب نوشیروان کے مہاوت نے اپنے ہاتھی کو زمین پر بٹھایا۔ نوشیروان نہایت وقار سے اترا اور آگے بڑھ کر زوپین کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور خلعت عطا کی۔ پھر منگول لشکر کے دوسرے سرداروں اور پہلوانوں سے ملاقات کی اور ان سب کو بھی نہایت قیمتی خلعتیں عطا کی۔ اس کے بعد 1000 ستون کا ایک عالی شان خیمہ اور اس خیمے کے اندر 40 ستون کا شاہی خیمہ آنن فانن کھڑا کیا گیا۔ نوشیروان اس شاہی خیمے میں آیا اور تخت جمشیدی پر بیٹھا۔ اطلس و حریر کے پردے، ریشم کے قالین، سونے چاندی کی جھالریں اور تکیوں کے غلاف جن میں موتی جڑے تھے ہر طرف نظر آنے لگے۔ ان کی چمک دمک اور آرائش دیکھ کر منگولوں اور تاتاری وحشیوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر نوشیروان کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور 1001 قسم کے لذیذ اور خوشبودار کھانے سجائے گئے۔ تمام برتن سونے اور چاندی کے تھے۔ جب مہمان اور میزبان کھانے سے فارغ ہوئے تو زوپین نے نوشیروان سے کہا، بہت دن ہوئے میں نے کسی کی زبانی ایک عرب نوجوان امیر حمزہ کا قصہ سنا تھا۔ اب وہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے؟ نوشیروان کے بجائے بختک نے جواب دیا، وہ آج کل مصر میں ہے اور یقین ہے کہ اب تک عزیز مصر کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوگا، اور اگر نہیں مارا گیا تو بچ کر کہاں جائے گا؟ معلوم ہوتا ہے اس کی موت آپ کے ہاتھوں لکھی ہے۔ یہ سن کر زوپین مسکرایا اور مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، دراصل شہنشاہ نوشیروان نے اس معمولی عربی کو خواہ مخواہ سر پر چڑھا لیا تھا، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ یکا یک گستم پہلوان اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے آیا اور نوشیروان کے تخت کے پائے پر تو سر رکھ کر کہنے لگا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوشیروان نے کہا، حضور آپ کے بعد زوپین جیسا بادشاہ روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ ہم سب غلاموں اور نمک خواروں کی رائے ہے کہ حمزہ کے بجائے زوپین کی شادی شہزادی مہر نگار سے کی جائے۔ نوشیروان تو یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں بختک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی جان کی امان طلب کر کے گستم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نوشیروان نے بزرج مہر کے کان میں کہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ زوپین کو کیا جواب دوں؟ اگر انکار کرتا ہوں تو یقین ہے کہ یہ موذی اور اس کے وحشی سپاہی آن کی آن میں میرا ملک تباہ کر دیں گے اور بے شمار لوگ قتل ہو جائیں گے، اور اگر قبول کرتا ہوں تو حمزہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بزرج مہر چند لمحے چپ رہا، پھر چپکے سے بولا، عالی جا، مصلحت یہ ہے کہ آپ اس وقت زوپین کے ساتھ شہزادی کی شادی کرنے کا اعلان فرما دیں۔ مجھے یقین ہے کہ حمزہ ایک آدھ دن میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ شہزادی مہر نگار اس کی امانت ہے، اگر اس کے بازوؤں میں طاقت ہوگی
تو وہ زپین سے اپنی امانت چھین لے گا۔ یہ رائے نوشیروان کو مناسب معلوم ہوئی۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر کہنے لگا، اے گستم وفادار، ہمیں تمہاری تجویز سے اتفاق ہے۔ ہم مہر نگار کی شادی زپین سے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی زپین نے دوڑ کر بادشاہ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں اس کے تلووں میں سے رگڑنے لگا۔ دربار میں خوشی کی شادیانے بجائے جانے لگے۔ بختک مکار نے موقع پا کر زپین کے کان میں کہا، بہتر یہ ہے کہ آپ شہزادی مہر نگار کو اسی وقت اپنے پاس بلوا لیں، ایسا نہ ہو کہ کل بادشاہ کی رائے بدل جائے۔ یہ سن کر زپین نے نوشیروان سے درخواست کی کہ جب حضور اس غلام کو اپنی دامادی میں قبول فرما چکے ہیں تو اب کیا دیر ہے، شہزادی مہر نگار کو مدائن سے بلوا کر میرے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ نوشیروان کے لیے اس درخواست کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے گستم پہلوان کے ایک بیٹے کباد کو مدائن جانے اور شہزادی کو حفاظت سے لانے کا حکم دیا۔ شہزادی مہر نگار کی حفاظت کے لیے امیر حمزہ بہرام کو مدائن میں چھوڑ گئے تھے۔ بہرام نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ شہزادی کے محل میں پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا، یہاں تک کہ نوشیروان بھی بہرام کی اجازت کے بغیر شہزادی سے ملاقات نہ کر سکتا تھا۔ پھر بھلا کباد بن گستم کی کیا حیثیت تھی جو بہرام کی ناک کے نیچے سے شہزادی مہر نگار کو اڑا لاتا؟ اس کا خیال تھا کہ بہرام جب بادشاہ کا حکم نامہ دیکھے گا تو خاموشی سے شہزادی کو جانے کی اجازت دے دے گا، لیکن جب اس نے بہرام کے سامنے نوشیروان کا حکم نامہ پیش کیا تو بہرام نے پڑھے بغیر اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور کباد بن گستم کی پیٹھ پر ایسی لات ماری کہ بد نصیب 7 لڑکنیاں کھاتا ہوا محل کی سیڑھیوں سے نیچے گیا اور ایک حوض میں جا پڑا۔ کباد کو بہرام سے اس سلوک کی امید نہ تھی۔ وہ روتا پیٹتا نوشیروان کے حضور میں آیا اور اپنی حالت بیان کی۔ بزرج مہر اور نوشیروان دل میں خوش ہوئے، مگر گستم، بختک اور زوپین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نوشیروان نے ان سے کہا، امیر حمزہ بہرام کو شہزادی مہر نگار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بہرام کے کام میں دخل نہ دوں گا۔ اب میری جانب سے اجازت ہے کہ جس شخص میں دم خم ہو وہ جائے اور شہزادی مہر نگار کو لے آئے۔ یہ سن کر زوپین، گستم اور بختک کے منہ میں لٹک گئے۔ زوپین نے گستم سے کہا، اے گستم، تیری بہادری اور شہزوری کے آگے بہرام کی کیا حقیقت ہے؟ تو جا اور شہزادی کو لے کر آ، میں تجھے جواہرات میں تول دوں گا۔ گستم نے کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہنے لگا، جناب والا، بہرام سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، مست ہاتھی ہے، مست ہاتھی، شیر کی طرح خون خوار۔ زوپین حیرت سے گستم کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ وہی بہرام تو نہیں جو کسی زمانے میں چین کا خاقان اعظم تھا؟ جی حضور والا، وہی بہرام ہے، گستم نے جواب دیا۔ اب تو زوپین کی سٹی بھی گم ہو گئی۔ وہ بہرام کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھا، اور بھلا کیوں نہ ہوتا؟ ایک مرتبہ جنگ میں بہرام نے مارتے مارتے اس کا جبڑا توڑ دیا تھا، وہ مار اسے ابھی تک یاد تھی۔ پھر بھی نوشیروان کے سامنے اپنی بہادری جتانے کی غرض سے کہنے لگا، جی تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور بہرام کی ہڈی پسلی توڑ دوں، مگر یہ میری شان کے خلاف ہوگا کہ امیر حمزہ کے ایک معمولی خادم کی مرمت کے لیے خود جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے 2 تاتاری غلاموں کو بلوایا۔ ان کے قد 7 فٹ کے تھے اور آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ اس نے انہیں حکم دیا، مدائن میں شہزادی مہر نگار کے محل میں جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ اگر بہرام گڑبڑ کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دینا۔ غلاموں نے ادب سے سر جھکایا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مدائن چلے۔ ادھر بہرام محل کی سیڑھیوں پر اپنے غلاموں اور جانثاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے جب زوپین کے غلاموں کو آتے دیکھا تو کہا لگایا اور کہا، آئیے آئیے، آپ شہزادی مہر نگار کو لینے آئے ہیں؟ ہاں، اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہ ہوگا، زوپین کے غلاموں نے جواب دیا۔ تب بہرام آگے بڑھا، دونوں غلاموں کو ایک ہی وقت میں پکڑ کر اپنی بغل میں دبایا اور اس زور سے بھینچا کہ ان کی چیخیں آسمان تک گئیں۔ پھر بہرام نے ان دونوں کے ناک کان کاٹے اور گھوڑوں پر بٹھا کر واپس بھیج دیا۔ زوپین نے جب یہ دیکھا کہ اس کے غلام بہرام کی ہڈیاں توڑنے کے بجائے اپنی ہی ہڈیاں توڑوا آئے ہیں تو غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ لشکر تیار ہو، کل مدائن پر حملہ کریں گے۔ زوپین تو مدائن پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہی کرتا رہا اور امیر حمزہ ایک دوسرے راستے سے اپنا لشکر لے کر مدائن میں داخل بھی ہو گئے۔ بہرام نے انہیں سارا قصہ سنایا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدائن شہر کو لوٹ لو، لیکن آدمیوں کو مت ستاؤ اور نہ کسی کو مارو۔ یہ حکم دے کر شہزادی مہر نگار سے ملنے کے لیے محل میں گئے۔
وہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور کہنے لگی خدا کے واسطے مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلیں، ورنہ ابا جان میرا ہاتھ زبین کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ امیر حمزہ ہنس کر کہنے لگے شہزادی گھبراؤ مت، اب تمہیں کوئی شخص خوفزدہ نہیں کرے گا۔ امیر حمزہ نے دوستوں کے صلاح مشورے سے طے کیا کہ شہزادی مہر نگار کو مکے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے 40,000 غلام مقبل وفادار کے ماتحت کیے اور ان کی حفاظت میں مہر نگار کو مکے روانہ کر دیا۔ اب امیر حمزہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکم دیا کہ نوشیروان کے نام ایک خط لکھو۔ انہوں نے خط میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد لکھا، اے نوشیروان، تو شہنشاہ ہفت کشور اور عادل کہلاتا ہے، لیکن یہ بتا کہ میں نے کیا خطا کی ہے جو تو نے مجھ سے بار بار بے انصافی کی ہے۔ تو نے مجھے حکم دیا کہ ہندوستان جا کر لندھور کا سر لے آؤں تو شہزادی مہر نگار کی شادی مجھ سے کر دی جائے گی۔ میں لندھور کو جیتا پکڑ لایا اور تیرے حوالے کیا، لیکن تو اپنے قول سے پھر گیا اور شہزادی کو اولاد بن مرزبان کے حوالے کر دیا۔ پھر تو نے گستم پہلوان کے ہاتھ سے مجھے زہر دلوایا۔ اس کے بعد مصر، یونان اور روم میں روانہ کیا اور کارن کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی۔ خدا نے مجھے بال بال بچایا، لیکن تجھے چین نہ آیا۔ اب تو تاتاریوں کے بادشاہ زوپین کو بلاتا ہے تاکہ مہر نگار کی شادی اس سے کرے۔ بہرحال میں نے مہر نگار کو مدائن سے نکال کر مکے کی طرف روانہ کر دیا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں خاک ڈال دی ہے۔ اب میں تیرے پاس اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ تو میرے سامنے اپنے کیے پر توبہ کر، میرے ساتھ صلح کر اور اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار کی شادی خوشی سے میرے ساتھ کر دے۔ امیر حمزہ نے یہ خط استفتانوش کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ خط حفاظت اور احتیاط سے نوشیروان تک پہنچا اور اس کا جواب لے کر آ۔ استفتانوش نے خط کو چوما، ادب سے سر پر رکھا اور ہاتھ باندھ کر کہا، خدا کے کرم اور حضور کے اقبال سے جاؤں گا اور یہ خط نوشیروان کو دوں گا۔ جاؤ استفتانوش، تمہیں خدا کو سونپا، مگر دیکھ بھال کر جانا، وہاں تمہارے ہزاروں دشمن ہوں گے۔ حضور کی توجہ رہی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، استفتانوش نے کہا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے استفتانوش کے سب ہتھیار لیے، ان پر حضرت ابراہیم کی بتائی ہوئی ایک دعا پڑھ کر پھونک ماری اور فرمایا، اللہ نے چاہا تو اب ان ہتھیاروں پر دشمن کا کوئی ہتھیار غالب نہیں آئے گا۔ قصہ مختصراً، استفتانوش گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور نوشیروان کے لشکر کی جانب فراٹے بھرتا ہوا چلا، لیکن راستے ہی میں شام ہو گئی۔ دل میں سوچا کہ رات کے وقت نوشیروان کے پاس جانا ٹھیک نہیں، صبح جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ادھر ادھر دیکھا، صحرا میں کچھ فاصلے پر مشلوں کی روشنی ٹمٹماتی دکھائی دی۔ گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ادھر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان خیمہ کھڑا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ ہزاروں گھوڑے اور ہاتھی اپنا اپنا چارہ کھا رہے ہیں اور ایک بڑا لشکر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ استفتانوش نے حیران ہوا کہ یہ فوج کس کی ہے اور کس ارادے سے آئی ہے۔ آخر ایک سپاہی سے پوچھا تو اس نے بتایا، یہ لشکر لہرا سب بن لوس کا ہے اور اس بڑے خیمے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ سن کر خوشی سے استفتانوش کا چہرہ روشن ہو گیا، کیونکہ لہرا سب بن لوس اس کا پرانا یار تھا۔ اس نے ایک پہرے دار سے کہا، جاؤ اپنے آقا کو خبر دو کہ ایک پہلوان امیر حمزہ کے پاس سے نوشیروان کے نام ایک پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اب شام ہو گئی ہے، اس لیے یہ رات ڈیرے میں گزارنے کی اجازت چاہتا ہے۔ پہرے دار نے یہی الفاظ لہرا سب سے جا کر کہے۔ وہ اسی وقت خیمے سے باہر نکلا، دیکھا کہ استفتانوش کھڑا ہے، بے اختیار چلایا، اف، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ استفتانوش، میرے دوست! استفتانوش نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور دونوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ لہرا سب نے جب اپنے دوست کی خوب خاطر تواضع کی، جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو لہرا سب کہنے لگا، استفتانوش، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ امیر حمزہ جیسے بے مثال پہلوان کے دوست بن گئے۔ میں نے جس روز سے حمزہ کی بہادری کے قصے سنے ہیں، اسی روز سے ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، مگر آج تک ملاقات کی نوبت نہ آئی۔ اب تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا اور ان سے ملوں گا۔ اس وقت 50,000 سوار میرے ساتھ ہیں۔ اگر نوشیروان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو میں اسے عبرتناک سبق دوں گا۔ میرا خیال ہے ایسی نوبت ہی نہ آئے گی، پھر بھی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، استفتانوش نے جواب دیا۔ دوسرے دن صبح کو استفتانوش لہرا سب سے ودا ہو کر چلا گیا۔ دوپہر کو اس مقام پر پہنچا جہاں نوشیروان اور زوپین کے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے شاہی خیمے کے باہر زمین میں نیزہ گاڑ کر اپنا گھوڑا اس نیزے سے باندھا اور دربانوں سے کہا، نوشیروان کو خبر کرو کہ ایک ایلچی امیر حمزہ کا خط لے کر آیا ہے۔ دربان دوڑے اور بادشاہ کو خبر دی۔
نوشیروان نے کہا آنے دو۔ تب استفتانوش دربار میں گیا اور بزرج مہر کو اٹکل سے پہچان کر بولا، میرا سلام ہے بزرج مہر کو۔ تم پر بھی سلام ہو، بزرج مہر نے خوش ہو کر کہا، خوش آمدید۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 4 سے قسط نمبر 20۔ اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔